جمعۃ المبارک، رمضان المبارک دا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ آئندہ سال پتہ نہیں زندگی دے اندر یہ گھڑیاں، یہ رحمتاں، یہ سعادتاں ساری قسمت دوبارہ آنیاں نے کہ نہیں آنیاں۔ کیسا رمضان جس کا ہر لمحہ اللہ کی رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور جس کے فرضوں کو ادا کرنے کا ثواب 70 گنا کر دیا گیا، اور یہ آخری عشرہ جو برکتوں اور رحمتوں سے بھرپور بھرا ہوا ہے، اس کے اندر خوش نصیب لوگ اعتکاف کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ماہ مقدس بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ کئی لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اب نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ہم نہ ہوں۔ یہ زندگی کا ایک نظام ہے، قدرت کا ایک نظام ہے کہ جس نے آنا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ اپنی اپنی باری سبھی جا رہے ہیں، لیکن ہم نے رمضان المبارک کی گھڑیوں کو بس غفلت کے اندر گزار دیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ برکتوں والا مہینہ جس کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھرپور ہے، ہم کوشش کرتے کہ ہم اللہ کو راضی کر پائے، لیکن ہم نے اس مقدس مہینے کو عام روٹین کی طرح گزار دیا۔ ہم نے اس کے اندر اللہ کو راضی کرنا تھا، اب جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی پتہ نہیں کہ ان سے ہم اللہ کو راضی کر پائے یا نہ کر پائے۔ اصل میں ہم نے اپنے نفس کو دنیا کے کاموں میں اتنا لگا لیا ہے کہ اب ہمیں دین کے معاملات بڑے عجیب لگتے ہیں۔ دنیا کے معاملات کے اندر ہماری مکمل طور پر توجہ ہے، لیکن دینی معاملات کو ہم نے بس اسی طرح گزار دیا ہے کہ رمضان المبارک جس میں ہمارا وقت زیادہ تر نوافل میں گزرنا چاہیے تھا، جس میں ہمارا وقت زیادہ تر اللہ کے ذکر میں گزرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اس کو دبا دیا ہے۔ یہ وقت لوٹ کر زندگی میں نہیں آئے گا، یہ لمحے، یہ مسرتیں، یہ خوشیاں، یہ رحمتوں کی سعادتوں کی گھڑیاں یہ دوبارہ زندگی میں نہیں آنی ہے۔ ہم نے اس کو غفلت میں گزار دیا ہے۔ تو سامعین و حاضرین، اصل میں روزے کا مقصد تھا لعلکم تتقون۔
تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ زندگی کے اندر رمضان المبارک کا آنا، اس کا مین مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے حاصل کر لیا، کیا ہم نے اس کے اندر اللہ رسول کو راضی کرنے والے کام کر لیے، کیا ایسے عمل ہوئے کہ خالق کائنات ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے لیے آخرت میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ لیکن افسوس، ہم نے غفلت میں رمضان المبارک کو گزار دیا۔ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہے کہ جب آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے اللہ کی عبادت کرتے۔ عبادت تو مصطفیٰ پہلے بھی بڑی کرتے تھے، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے میں زیادہ اہتمام کرتے، زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے، اور ہمارے لیے یہ درس چھوڑ دیا کہ لوگوں، یہ رمضان المبارک کی سعادتیں، یہ رمضان المبارک کی برکتوں والی اور رحمتوں والی گھڑیاں، اس کو تم نے غفلت کے اندر نہیں گزارنا، بلکہ آخری عشرے میں اگر ہو سکے تو اعتکاف کی صورت میں، نہیں تو پھر کم از کم اس طریقے سے کہ اس کی تاخراتوں میں عبادت کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا، ہم نے بس غفلت میں اس کو گزار دیا۔ یاد رکھیے گا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کو کلمے کی تلقین کرو، وہ کلمہ پڑھے۔ اور اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، خالق کائنات اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، ہم نے اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنا ہے۔ صحابی رسول مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس میں میں منہمک رہوں، جس کے اندر میں جڑا رہوں، جو میں کرتا رہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تجھے چاہیے کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، جب انسان ذکر الہی سے دور ہوتا ہے پھر اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے، اس کے معاملات زندگی کے عجیرن ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو ذکر الہی میں مگن رہتا ہے، اس کی زبان اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے، تو پھر وہ انسان غافل نہیں ہوتا، بلکہ خالق کائنات اس کو برکتوں کو اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت کے ساتھ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ کی عبادت میں کوشش کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کا طریقہ اپناتے۔ یاد رکھیے گا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
رمضان المبارک کی برکتوں کے متعلق ڈھیروں احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، سماعت کریں اور ایمان تازہ کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو ان کلمات سے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے۔ 3 دعائیں آپ کیا کرتے۔ پہلی دعا کیا تھی؟ آپ فرماتے اے اللہ میری زندگی کے آخری حصے کو بہترین بنانا، اے اللہ میری زندگی کے آخری حصے کو بہترین بنانا۔ اور پھر جو آپ دوسری دعا فرماتے کہ اے اللہ میری اس معاملات کو اس طرح کر دینا، یعنی زندگی کے آخری ایام کو اس طرح کر دینا کہ مجھے تیری رضا حاصل ہو جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں تیسری بات آپ کیا دعا فرمایا کرتے، آپ کہتے اے اللہ بہترین دن اس دن کو بنانا جس دن میری تجھ سے ملاقات ہو جائے۔ دعا سنیں، اے اللہ میری زندگی کے آخری ایام کو بہترین بنانا، میری زندگی کے آخری ایام کو تیری رضا والا بنانا۔ اور پھر فرمایا کہ میرے اس دن کو بہترین دن بنانا جس دن میری تجھ سے ملاقات ہو جائے۔ میرے بھائی بزرگوں، یہ خالق کے کائنات کے محبوب ہمیں بتا رہے ہیں، لیکن افسوس ہم تو غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ ہم نے زندگی کے حسین لمحات کو دنیا کی رنگینیوں میں مگن کر دیا ہوا ہے۔ ہمیں دنیا کی بڑی فکر ہے، آخرت کے معاملات میں ہماری توجہ نہیں ہے۔ میں بھی آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکے تو صحیح کہ اس رمضان المبارک میں کتنا رب کو راضی کیا ہے ہم نے۔ یہ اللہ نے ہمیں ایک مہمان دیا تھا، کبھی غور کیا کہ اس مہمان کو ہم نے کتنا راضی کیا ہے؟ آخری اشراق جس میں خالق کائنات نے اپنے اس محبوب نبی کے امتیوں کے لیے ایک اس رات ان تاخراتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو رکھ دیا، ہم اس رات میں بجائے اس کے کہ ہم اس کو عبادت میں گزاریں، ہم نے عید کی شاپنگ شروع کر دی ہے۔ ہم نے دنیا کے معاملات کو مزین کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہائے افسوس، ہم اپنی زندگی کے لمحات کو کن کاموں میں گزار رہے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اللہ رب العزت نے یاد رکھنا یہ ماہ مقدس اس مصطفیٰ کی امت کو صرف عطا فرمایا ہے۔ اس امت کی عمریں کم ہیں لیکن رحمت خالق زیادہ عطا فرما رہا ہے۔ آئیے روایت سنیے، انسان کو یاد رکھنا اچھے عمل سے پتہ کون سی چیز غافل کرتی ہے؟ انسان کی لمبی لمبی امیدیں، پلاننگ، منصوبہ بندی۔ میں تو ابھی نہیں مرنا، میری تو ابھی 20 سال عمر ہے یا 30 سال عمر ہے یا 40 سال، ابھی بڑے سال پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو امید ہے نا، یہ انسان کو اچھے عمل کرنے سے روکتی ہے۔
بزرگوں سے پوچھا گیا نا نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کہا جب میں نماز پڑھتا ہوں نا تو یہ تصور کرتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک. نہیں رہنا بھائی، چلے جانا ہے. جس دن یہ بات ہمارے دل میں پکی ہو گئی نا، یاد رکھنا اس دن ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام شروع کر دیں گے. پر یہ نہیں بیٹھ رہی دل میں بات. اتنا یقین ضرور ہے ہم مسلمانوں کا مرد ہے، پر امیدیں بدھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. پر کیوں میرے بھائی چلے جانے. افسوس، صد افسوس. اے رمضان المبارک، غفلت میں تجھے گزار دیا. وہی بچوں کے معاملات، وہی جوان بندے، جناب سارے معاملات اسی طرح ہی ہیں. صرف کھانے کا وقت بدلا تھا ہم نے. ایک دن، 2 دن، 4 دن، 10 دن نماز پڑھی، پھر نماز سے الوداع کر لیا ہم نے. کیوں بھائی؟ معاف ہو گئی ہے نماز کی، معافی ہو گئی ہے. یہ تو نہیں ہوگی. یہ اس وقت معاف ہوتی ہے جب بندہ مر جاتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے عمل. اب نہیں نماز فرض. جب تک زندہ ہے مسلمان، اس پہ نماز فرض ہے. آئیے روایت سنیے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دھیان سے روایت سنیے، بڑی مزے کی ہے. نبی پاک کی بارگاہ اقدس میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی نصیحتیں فرمائے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے اور کرتا ہے کہ یا رسول اللہ کوئی نصیحتیں فرمائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات 3 نصیحتیں فرماتی ہے. پہلی نصیحت فرمایا جب تم نماز پڑھنے لگو تو ایسے نماز پڑھو جیسے الوداعی شخص اس دنیا میں نماز پڑھتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ دنیا سے جانے والا بندہ جب آخری نماز پڑھتا ہے تو بڑی دھیان سے پڑھتا ہے. کسی بزرگ سے پوچھا حضور کیسے نماز پڑھتے؟ فرماتے جب میں مصلی پہ کھڑے ہوتا ہوں نا، وہ کمال جملے تھے، کہتے میں جب مصلی پہ کھڑے ہوتا ہوں نا تو میں دل میں یہ نیت کرتا ہوں موت کا فرشتہ میرے سر پہ ہے، جنت میری دائیں طرف ہے اور دوزخ میرے بائیں طرف ہے، اور یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. جب میں اس طریقے سے نماز پڑھتا ہوں تو پھر مجھے نماز کا لطف بھی آتا ہے. تو پہلی نصیحت کیا فرمائی کہ تم نماز اس طرح پڑھو جیسے کوئی دنیا سے جانے والا شخص نماز پڑھتا ہے. یعنی ہر نماز کو تم اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھو. پھر اگلی نصیحت جو فرمایا تم ایسی باتیں نہ کرو کہ تمہیں بعد میں معافی مانگنی پڑے. ایسے کام نہ کرو کہ تمہیں معافی طلب کرنی پڑے. اور پھر تیسری بات جو آپ نے فرمایا جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مکمل طور پر مایوس ہو جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اے دنیا 4 دن کا میلہ ہے، بس چلے جانے. تو نماز کو اور دیگر عبادتوں کو اس طریقے سے کرو شاید یہ دوبارہ زندگی میں لمحہ نہ آئے. پر افسوس ہم نے اس کو غفلت میں گزار دیا. میرے بھائی جو جملہ دینا چاہتا ہوں کہ تو نماز پڑھ دے اس سے قبل کہ تیری نماز پڑھی جائے.
مجھے نہیں پتا آپ نے سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں سمجھ آئی، یا دل میں خیال آ رہا ہوگا شاہ صاحب نے بس ٹرانا لیے گلا کری جا رہے ہیں۔ میرے بھائی رمضان گزار دیا ہم نے، کچھ بھی نہیں کیا۔ میں بھی آپ بھی رات کو بیٹھ کر اس بات پر محاسبہ کریں، اپنے بارے میں سوچیں کہ اس پورے 25 دنوں میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔ یقین کریں جب ہم سوچیں گے نا تو زندگی پہ شرمندگی ہوگی کہ کچھ بھی نہیں یار کیا، غفلت میں گزار دیا رمضان المبارک، عمل ہی کوئی نہیں کیا بندے کے پتروں والا۔ تو بہرکیف سامعین محترم یاد رکھنا، ہماری جو مجلسیں ہے نا اس کا اختتام اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے، ذکر پاک سے، درود پاک سے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاؤں سے ہونا چاہیے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے اس کے دوران ہونے والی خطاؤں کو اللہ معاف فرما دیا کرتا ہے۔ لیکن ہم بیٹھتے ہی چگلی، بیٹھتے ہی غیبت شروع، 2-4 بندے بیٹھ جائیں نا آپس میں اور کام ہی کوئی نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ اور کام نہیں ہے دنیا میں؟ کوئی اور کام نہیں ہے؟ بدگمانیاں دل میں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ سورہ حجرات اٹھاؤ نا ذرا پتہ چلے۔ ایمان والو بدگمانیاں نہ کرو، ولا یغتب، غیبتیں نہ کرو، ولا تجسسوا، یہ مختلف لفظ پڑھ رہا ہوں میں، جاسوسیاں نہ کرو، عیب نہ ٹٹولو، ہمیں تو کام ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اچھا فلانا بندہ واقعی آیا جی رہی ہو، وہ خود دیکھے عوام کس طرح کے ہیں، وہ کہتے ہیں تسی حج بھی کیتی جاتے ہو تے لو بھی پیتی جاتے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے پیج مسیتی جاتے ہو، تسی پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاتے ہو، تسی نفس تے چھری پھیرتے نہیں تے دمبے کیتی جاتے ہو، تسی فرض بلائی بیٹھے ہو تے نفلہ دیتی جاتے ہو۔ دسو تے صحیح بلے شاہ ہو تسی کی کچھ کیتی جاتے ہو؟ غفلت میں گزار دیا میرے بھائی ہم نے۔ رمضان المبارک آیا تھا، ابھی بھی لمحے ہیں، آج رمضان المبارک کی 25 تاریخ ہے، 4 یا 5 دن ابھی بھی زندگی میں ہو سکتے ہیں۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ پھر قبر میں ہوگی سزا کڑی۔ افسوس ہم نے اس کو غفلت میں گزار دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جو شب عید الفطر جنہوں اسی چاند رات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزارے، جو جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے نا اس بندے کا دل نہیں مرے گا۔ اب دل مرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی جب لوگوں کے دل ایمان سے فارغ ہو جائیں گے تو اس بندے کا ذکر کرنے کی وجہ سے دل تر و تازہ رہے گا۔ اب دیکھیں نا، آئیے بات تو آپ نے بولے کچھ نہیں ہے، اس کا دل تر و تازہ رہے گا۔ اور جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح دل کا زنگ کیسے دور ہوتا ہے، تو میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَسِقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ، کہ دل کی صفائی ہوتی ہے اللہ کے
بولے ذرا کس سے ہوتی ہے؟ آج میں تقریر نہیں سنا رہا، سبق سنا رہا ہوں بڑے آرام کے ساتھ۔ اللہ کے ذکر سے دل صاف ہوتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے ہمیں نمازوں کی فکر نہیں ہے۔ اٹھائے سورہ طٰہٰ، اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے۔ تو پڑھتے ہیں، جماعت کی فکر کوئی نہیں، رمضان میں فکر کوئی نہیں ہے جماعت کی جناب۔ ہم نے رمضان المبارک کو غفلت میں گزار دیا ہے۔ اور یاد رکھنا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ قدم قدم پہ برکتیں دیتا ہے۔ لیکن میں غور و فکر کر رہا تھا کہ رمضان المبارک میں سب سے زیادہ قرآن پاک غلط پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ قرآن پاک غلط پڑھا جاتا ہے۔ حالانکہ جس میں برکت لینی تھی اس میں عجیب و غریب قرآن پڑھا جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی پڑھا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور ہم تو بیٹھ کے پڑھتے ہی نہیں ہے نا، قرآن تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہ سمجھتے ہیں۔ تو میرے بھائی، میں نے آپ کو ایک مرتبہ پہلے بھی مثال دی تھی، میں پھر دینا چاہتا ہوں، مجھے ایمانداری سے بتائیں، میں آپ کو ایک رکا لکھ کے دوں، اس کے اوپر میں نے کوئی تحریر لکھی ہو اور میں کہوں یار یہ آپ رکھ لینا، 15 دن کے بعد میں دیکھوں گا آپ نے جو اس پہ ہے عمل کر کے بتانا ہے۔ آپ اس رکے کو روز اٹھاؤ، خوشبو لگاؤ، چومو اور پھر چھتی پہ رکھ دو، روز یہی عمل کرو، روز خوشبو لگاؤ، احترام کرو، ادب کرو، چوم کر اوپر رکھ دو۔ تو میں 15 دن کے بعد کہوں لائے بھی وہ رکا جو میں نے دیا تھا دائیں کی طرح، آپ مجھے رکا دے، میں تو ہاں بھی پڑھا ہے، تو آپ کے شاہ صاحب عزت بڑی کیتی ہے دی، ادب تے احترام بڑا کیتا، چومے ہیں میں روز، تو جناب روز خوشبو لگا کے بلند جگہ تے رکھی ہے۔ ایمانداری میں دسیو، سیانے بندے ہو، مینوں غصہ چڑھے گا یا خوشی ہوگی؟ میں کہوں گا یار مجھے اس طرح کرنے کے لیے دیا تھا، وہ پڑھنے کے لیے دیا تھا۔ ایمانداری سے بتائیں قرآن پاک کس عمل کے لیے کہ چھتی پہ بند کر کے رکھ دیا جائے؟ ایک نا قاری صاحب کی دعوت کی گئی، تو قاری صاحب کی دعوت جب کی گئی تو اس دعوت میں گھر کے اندر ایک کمرے میں دعوت دی، رمضان کے اندر کی بات ہے، تو قاری صاحب کھانا کھایا اور چلے گئے۔ وہ بی بی کہتی ہے جس کے گھر میں دعوت تھی، وہ کہتی ہے اندر پیسے پڑے تھے کدھر ہے؟ پیسے تھے، کہا قاری کے علاوہ اس کمرے میں آیا بھی کوئی نہیں ہے، لگتا ہے قاری نے چوری کی ہے۔ میں نے ابھی سورہ حجرات پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بدگمانیاں نہ پیدا کرو دل کے اندر، یاد رکھنا بدگمانیاں بغض پیدا کرتی ہیں، بغض کینہ کو جنم دیتا ہے اور کینہ بندے کو بڑے بڑے گناہوں تک لے کے چلا جاتا ہے۔ اس بندے کے دل میں نا قاری صاحب کے بارے میں غلط خیالات، یہ قاری صاحب چوری کر کے لے گئے ہیں، اب اس نے قاری صاحب سے کہا نہیں ہے، شرم کے مارے کے لوگ کہیں گے لے کوئی قاری پہ الزام لگاتا ہے۔ دن گزرتے گئے، وہ بندہ قاری سے دور دور ہوتا چلا گیا، یعنی رستے میں آنا تو قاری سے منہ سائڈ پہ کر لینا، سلام نہ لینا۔ قاری نے نوٹ کیا لیکن کوئی موقع نہیں مل رہا تھا بات کرنے کا۔ اگلا رمضان المبارک آ گیا، جب رمضان المبارک آیا تو سب لوگوں نے پھر قاری کی دعوت کی، اس نے بھی شرم کے مارے کر لی کہ یار سارے کر رہے ہیں، حالانکہ اس نے کام تو میرے ساتھ نہیں صحیح کیا تھا، میں بھی کر لیتا ہوں اس کی دعوت۔ قاری سے دعوت کی، اب گھر میں قاری صاحب آئے، تشریف لائے، اسی کمرے میں پھر بٹھایا۔ قاری صاحب کہتے ہیں یار تجھ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ کہا جی پوچھے۔ کہا میں نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ مجھے نظر انداز کر رہے ہیں، یعنی میں رستے میں آتا ہوں تو آپ جگہ چینج کر جاتے ہیں، رستہ تبدیل کر دیتے ہیں، مجھے بلا نہیں رہے، آخر کیا وجہ ہے؟ مجھ سے کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے تم مجھ سے بدگمان ہو گئے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا قاری صاحب آپ کو یاد ہے پچھلے رمضان میں نے آپ کی دعوت کی تھی؟ کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ کہا اسی کمرے میں بٹھایا تھا؟ کہا ہاں آپ کو بٹھایا تھا۔ کہا آپ کے علاوہ اس کمرے میں کوئی نہیں آیا؟ کہا
ہو سکتا نہ آیا ہو. کہ پھر قاری صاحب یہاں پیسے پڑے تھے وہ کس نے اٹھائے تھے؟ آپ نے اٹھائے نا، چوری کی ہے، اسی وجہ سے میں آپ کو بلا نہیں رہا تھا. قاری کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آنسو جاری ہونے کے بعد قاری صاحب اٹھے، چھتی کے اوپر قرآن پاک پڑا ہوا تھا، قرآن پاک کو پکڑا اور جب اس کا غلاف کھولا تو پیسے اندر اس کے موجود تھے. قاری صاحب نے رونا شروع کر دیا، کہا افسوس اس بات پہ نہیں ہے کہ تو نے مجھ پر الزام لگایا ہے، افسوس اس بات پہ ہے کہ جب میں نے پیسے دیکھے پڑے ہوئے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کدھر رکھوں، تو میں نے کہا قرآن میں رکھ دیتا ہوں، یہ قرآن پڑھے گی اٹھ کر تو نکال لیں گے اپنے پیسے. افسوس کی بات ہو گئی ہے کہ 1 سال ہو گیا تو نے قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہے. میرے آقا نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. آپ کبھی قبرستان کے قریب سے گزرے، قرآن پڑھتا کوئی نظر آتا ہے آپ کو وہاں پر؟ تو جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں نہ ہوتی وہ بھی گھر قبرستان کی طرح ہے. اور میرے بھائی قرآن ٹھہر کے پڑھنا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. ٹھہر کا مطلب ہے وہ ٹھہراؤ ہونا چاہیے، تو پتہ چلنا چاہیے پڑھے کی جا رہے ہیں. ہم پہلی بات تو پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھے تو جناب کمال ہی کر دیتی ہے. یہ کہ نا یاسین بندے بیٹھ جائے یاسین پڑھنے کے لیے تو ضد لگی ہوتی ہے کون پہلے پڑھتا ہے. اور پکی بات ہے کہ جب تیزی سے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ لفظ صحیح طرح سے منہ سے نہیں نکلتے، کٹتے ہیں لفظ، تو بجائے پھر کیا ہوگا، اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا یہ رمضان غفلت میں نہ گزارو، اپنی مجلسوں کو اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت سے مزین کر لیا کرو. میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا جب تم جنت کے باغوں سے گزرتے ہو نا دنیا کے اندر، تم میوے اٹھا لیا کرو. کہا یا رسول اللہ دنیا میں جنت کے باغ؟ فرمایا ہاں. فرمایا کون سے باغ ہیں؟ فرمایا جس جگہ پر بیٹھ کر قرآن اور علم کی ذکر کی جو محفلیں ہوتی ہیں نا، وہ دنیا میں جنت کے باغات ہیں. گزرتے ہوئے چن لیا کرو، کیاری سے کچھ اٹھا لیا کرو. یہاں دین کی باتیں ہو رہی ہوں تو لوگ مذاق کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کئی نمونے نے ساڑھے پنڈ دے، میں ویسے نانی کسی طرح رہنا چاہتا، باہر کھڑے ہوں نا سامنے کھمبے دے کول تے مینوں ویکھ پتہ کہ او چلیے نماز پڑھے نا. قرآن پاک کی آیت ہے کہ نماز کا مذاق مت بنا، وہ تو نہیں پڑھتی تو نہ پڑھ، تو میرے لیے پڑھنی ہے نماز، نہیں دل کرتا تو نہ پڑھنا. تو نے اپنی قبر میں جا کے خود بھگتنا ہے، وہاں نہ تو تیرے پیر نے آ کے بچانا ہے نہ شاہ صاحب نے بچانا ہے. یاد رکھنا یہ پکی بات ہے، گارنٹی شدہ بات ہے. مذاق اڑاتے ہیں، نماز پڑھنے چلیے، نہ جاؤ میری طرف سے نہیں جانا، تو جان پوچھ کے مطلب بات دیکھ کے شروع ہو جائیں گے. پتہ ان کو کیا پتہ ذہن میں کیا دل میں ہوگی بات. شاہ صاحب آگے کہیں گے آؤ چلیے، اسی پہلے روڑا پانا شروع کر دیتے ہیں. جانا جونا کوئی نہیں. تو وہ جوانی امیر بھائی اچھی نہیں ہے جو اللہ رسول کی محبت میں گزر جائے. در جوانی توبہ شیوائے پیغمبری. بہرکف رمضان المبارک کی جو آخری راتیں ہیں نا، ہر رات اللہ تعالی مغرب کے وقت، افطاری کے وقت 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی عطا کر کے جنت عطا کرتا ہے. اور جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو آپ 29 دن گزرے ہوں یا 30 گزرے ہوں تو 30 یا 29 کو 10 لاکھ سے ضرب دے دے، جتنے ٹوٹل بنتے ہیں اللہ تعالیٰ آخری رات میں اتنے جہنمی کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے. لیکن افسوس ہم نے رمضان المبارک کو غفلت میں گزار دیا. میرے بھائی بزرگوں یاد رکھنا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے مروی روایت ہے،
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ جملہ سنیں، فرمایا وہ جو مسلسل کیا جائے بے شک وہ تھوڑا ہو. مطلب کدی تہجد پڑھ لی تھی، کدی چھڑ دی تھی، کدی نمازہ پانچ شروع کر لیا جناب یہ دن آدھر نمازی کوئی نہیں تو دل کی تا ساریاں چھڑنیاں شروع ہو جائیں. لیکن اس بات کا یا روایت کا مقصد یہ نہیں. اچھا جی شاہ صاحب کہتے ہیں تھوڑا کر لو تو تسلسل نہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے پھر فجر شروع کر لینے فجر پڑھتے جانا گے، کیونکہ مطلب یہ سی بڑی جلدی الٹا رہتے ہیں نا. نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے بھائی آہستہ میں نہیں دل کر رہا نماز پڑھنے کو، فجر شروع کریں، ظہر ساتھ ملا لیں، آہستہ آہستہ عصر کو ملائیں، پھر مغرب کو ملائیں. دیکھیں آپ نے کبھی دیکھا ہو یہ جادو ٹونے کرنے والے یا چلا کاٹنے والوں کے لیے ایک ہوتا ہے 21 دن یا 41 دن کا ایک ٹنور ہوتا ہے کہ یہ 21 دن کرو یہ 41 دن کرو تو کام ہو جائے گا. ایمانداری سے یاد رکھنا 41 دن تم نماز کو ترتیب سے پڑھو، اس کے بعد جب چھوٹے گی نا تو ایسے ہوگا جیسے کوئی چیز گم ہو گئی ہے. ہاں یہاں پر ایک بات مجھے ذہن میں آ گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مقدس ہے. ایک لڑکا ایک بیوی پہ بڑا فریفتہ ہے اور اپنی غلط خواہش کا اظہار کرتا ہے. کہتا ہے کہ جی میں غلط ارادہ رکھتا ہوں. بیوی تھوڑی پاک دامن تھی، کہتی ہے مجھے تیری شرط منظور ہے لیکن پہلے میری شرط پوری کر. کہتے ہیں کیا؟ پتہ ہے جب بندے کو لالچ ہو تو پھر کہتا ہے جی ہر چیز ہی پوری کرنے کو تیار ہے. پر میں کیا؟ جملے سننا ہے. کہنے لگی 41 دن حضرت عمر کے پیچھے 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کر. جب 41واں دن ہوگا میں خود تیرے سامنے آؤں گی، جو کہے گا میں کرنے کو تیار ہو جاؤں گی. اب میرے بھائی جملے سننے ہیں. اپنے وعدے کے مطابق اس نے نمازوں کو شروع کر لیا. حضرت عمر کے پیچھے پڑھ رہی ہے، وہ بندہ نماز پڑھتا ہے. 41 دن گزر گئے. 41واں دن ہوا، حسب وعدہ وہ عورت مسجد کے باہر آگے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے میں اپنے وعدے کے مطابق آ گئی ہوں، بتا کیا کرنا ہے. وہ مرد جو پہلے اپنی نگاہوں کو اس کے چہرے سے ہٹاتا نہیں تھا اب اپنی نگاہوں کو جھکائے کھڑا ہے. وہ عورت کہتی ہے بتاؤ کیا کرنا چاہتی ہو؟ کہا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا، صرف اتنا ہے کہ تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اب میں نے اس سے لگا لی ہے کہ جس کے بعد کائنات میں مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں. ایسے تو نہیں قرآن کہتا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. اگر نہیں بندہ رکتا تو اس کا مطلب نماز ہی نہیں کامل ہو رہی. تو رمضان المبارک ہمیں درس دیتا ہے اس بات کا کہ میرے بھائی عبادت کر تو رب کو راضی کر. اور بزرگ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ بڑا سونا جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں جو کبھی کبھی آتا ہے نا، جملہ کہتے ہیں جو کبھی کبھی آتا ہے اس کو اتنا نہیں ملتا جو ہر روز آتا ہے اس کو جتنا ملتا ہے. ایمانداری سے بتائیں ماشاءاللہ جمع غفیر لگا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہیں. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کوئی شخص ایسا ہوگا جو یہ نہ چاہتا ہو کہ مجھے کامیابی نہ ملے؟ سب چاہتے ہیں نا کامیابی مل جائے. بولنا ہے آپ لوگوں کو. میں پہلے اس کی میں تقریر نہیں کر رہا، بس سادی گفتگو کر رہا ہوں آپ سے. آج سب بندے چاہتے ہیں نا مجھے کامیابی مل جائے. تو یار 5 وقت آواز تو آتی ہے اس میں سے حیا علی الفلاح، حیا علی الصلاح کی اور حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. مجھے بتاؤ کون سی کامیابی ڈھونڈ رہے ہو اور کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ آتی نہیں ہے آواز؟ ایمانداری سے بتائیے گا مجھے. پنڈ دا چودھری ہوئے یا تھانے دا ایس ایچ او ہوئے یا کوئی اور بڑا افسر ہوئے، ایک فون کرے گا نا تو دوڑ لگ جانی ہے ساڑی. افسر نے بلایا نہ گیا تو پتہ نہیں کی ہو جانا ہے. تو جو افسروں کا افسر ہے، جو احکم الحاکمین ہے،
جو ساری کائنات کا مالک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں یہ ہے کہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے، لیکن اس کی بادشاہت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ وہ 5 وقت کا بلاوا دیتا ہے، ہم اس کی سننے ہی نہیں جاتے یار۔ ایمانداری سے بتائیے، ڈاکٹر آپ سے یہ کہے کہ بھی چاول نہیں آج تو بات کھانے تو چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے ہیں؟ آپ تو جواب ہی کوئی نہیں دے رہے، ناراض ہو رہے ہیں میری باتوں سے۔ چھوڑتے ہیں نا۔ وہ کہتا ہے جناب اگر آپ نے چاول چھوڑ دیے تو جہاں آپ نے 10 دن جینا ہے نا، چھوڑنے سے آپ 20 دن جی لیں گے، تو آپ کہیں گے یار ٹھیک ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے، حدیث مبارکہ میں یا قرآن پاک میں کہیں یہ بات لکھی ہے کہ چاول کھانا حرام ہے؟ ہم حلال کو چھوڑ رہے ہیں نا یار، ایک ڈاکٹر کے کہنے سے ہم حلال چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ اور اس کے محبوب کے کہنے پر ہم حرام کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیا ہمارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کا مقام ہی کچھ نہیں ہے؟ اللہ معاف فرمائے، اتنی غفلت، اتنی عام چیز ہم نے گزار لی ہے، اس کو بنا لیا ہے۔ میرے بھائی، رمضان کی گھڑیاں گزر گئی ہیں، جو رہ گئی ہیں اس میں مان لے، منا لے رب کو، اس میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ ویسے میں ایک بات نوٹ کی ہے، کیونکہ پڑھانے اور پڑھنے سے تعلق ہے میرا، جتنے لوگ زیادہ پڑھے ہیں نا اتنے ہی دین سے دور ہیں، یقین کرو۔ جتنا زیادہ پڑھ دیتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، دین کی طرف آتے ہی نہیں، دل ہی نہیں کرتا، نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، نیکیاں کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، روزے رکھنے کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ روزہ چھوڑنے کی سزا کتنی ہے؟ 9 لاکھ سال جہنم میں جلایا جائے گا بندہ۔ میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، مجھے بخار چڑھ گیا، مجھے فلاں کام ہو گیا، روزہ چھوڑ دیا جناب۔ اور ایک نماز چھوڑنے کی سزا کا پتہ ہے؟ 2,92 لاکھ سال جہنم میں جلایا جائے گا۔ اب کئیوں کے دل میں پتا ان کا نفس کیا کہہ رہا ہے، شاہ صاحب تو ویسے ڈرا دے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ تے بڑا کریم ہے، غفور ہے، غفار ہے، ستار ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تے ارحم الراحمین ہے، اللہ تے کریم ہے، اللہ تے غفور ہے، اللہ تے غفار ہے، اللہ تے ستار ہے، اللہ تے اتنی صفتاں کا مالک ہے، دشار سنو ڈرا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اللہ جبار تے قہار بھی ہے نا، وہ نہیں پتا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، رمضان کو جو گزار چکے، آپ بھی موقع ہے کہ ہم توبہ کر لیں۔ جو نمازوں میں ہم نے ہیرا پھیریاں کی ہیں اس کو پڑھ لیں، قضا پڑھ لیں۔ صبح میں درس میں قضا نمازوں کو بتا بھی رہا تھا، لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ برکت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ خالق کائنات صحیح معنوں کے اندر ہمیں دین کو سمجھ کر اس پہ عمل کی رب توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں جو ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں، اللہ ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جتنے دن رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اور اس کا محبوب ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ سلطان ادا کر